الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور موقع دے دیا، رمضان المبارک عطا فرمایا. پہلا عشرہ یہ چانس تھی کہ اس سے فائدہ لے لو. پہلے عشرے سے ہم نے فائدہ نہیں لیا. دوسری اللہ تعالیٰ نے چانس دے دی، چلو مغفرت کا عشرہ دے رہا ہوں، مغفرت کے عشرے میں کچھ نہ کچھ عبادت کرو، معافیاں مانگو. دوسری چانس سے بھی ہم نے فائدہ نہیں لیا. تیسری چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، آخری عشرہ دیا، اتقم من النیران، جہنم سے آزادی کا عشرہ. اس کو تو ہم غنیمت سمجھیں. پھر آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی رات بھی دے دی. ایک اور چانس دے دی
کہ فائدہ لے لو، موقع ہے فائدہ لے لو۔ جس طرح آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، کپڑوں کی سیل ہے، جوتوں کی سیل ہے، وہ جو بھاری قیمت میں ملتا تھا کپڑا، بھاری قیمت میں جوتا ملتا تھا، سیل لگی ہوئی ہے بھائی سستا میں ہم دے رہے ہیں، لے لو، وہ کیسے فائدہ لے لو۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا بازاروں میں آوازیں دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی چیز سستی کر دی ہم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیل لگا دی ہے، موقع دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، چنا وہ ارحم الراحمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ایک طرف ارحم الراحمین، دوسری طرف رحمت للعالمین، تو کتنا بڑا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی فائدہ لے لے۔ وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے عزیزوں، وہ غفور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، وہ ودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ غافر الذنب وقابل التوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان توبہ کر لے، انسان رجوع کر لے، ندامت کر لے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مہلت دیتا ہوں، میرا ایک بندہ تمہارے سینکڑوں ہوں گے، اور مہلت دے دو، اللہ نے میرا ایک بندہ تمہارے ہزاروں ہوں گے، اور مہلت دے دو، اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تمہارے لاکھوں ہوں گے، اور مہلت دے دو، توجہ کرنا، اور مہلت دے دو۔ کتنی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں کہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا، خون گردش کرتا ہے۔ تو خوش ہونے لگا، ناچنے لگا، جھومنے لگا کہ ابھی تو مزہ ہو گیا، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کروں گا، ابھی تو مزہ ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے شیطانی خیالات، آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے شیطانی خیالات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعین، اے شیطان ساری زندگی یہ میرا بندہ تمہارے کہنے کے مطابق چلا، ساری زندگی 40 سال 50 سال 60 70 سال زندگی دی، تمہارے کہنے کے مطابق چلا، ایک لمحے کے لیے توبہ طائب ہوا، ندامت کر لی، عاجزی کر لی، اپنے گناہوں کی معافی لے لی، میری ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، میں اتنا ارحم الراحمین۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال تو اس شخص کی ہے کہ دونوں سبحان اللہ، میری اور تمہاری مثال تو اس شخص کی ہے جس نے لکڑیاں جلائی، لکڑیاں جلا رہا ہے، پتنگے ہیں اس میں آگ میں گر رہے ہیں، وہ ان کو ہٹا رہا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، آگ میں جل جاؤ گے، وہ پتنگے ہیں کہ اس میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرائے، ہٹتے نہیں ہیں۔ میری مثال تو اس شخص کی ہے جو جس نے لکڑیاں جلائی، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر نکال رہا ہوں، تم ہو کہ تم جہنم میں جا رہے ہو۔ ایک طرف ارحم الراحمین ہے، ایک طرف رحمت للعالمین۔ عزیزو ہم توبہ تو کر لیں، ہم عاجزی تو کر لیں، چانس کے اوپر چانس مل رہی ہے،
پہلے اشرے سے فائدہ نہیں لیا، دوسرے اشرے سے فائدہ لے لو، نہیں لیا تیسرے اشرے سے فائدہ لے لو، اور اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دی کہ قدر کی رات میں تمہیں دے رہا ہوں. چلو سبحان اللہ، قدر کی رات میں دے رہا ہوں. پھر اس میں سے بھی آپ کی فائدہ نہ لے اور اس میں شغل میں، مشغولیت میں، شیطانی کاموں میں مصروف رہے بندہ، کتنی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا رحمت ہے عزیز. بلا رہی ہے کہ آؤ، قریب آؤ. ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اللہ کی صفت شکور ہے. کیا مانا؟ حکیم اختر رحمہ اللہ نے عجیب مانا کی اور مانا لے لی، روح المعانی سے، تفسیر روح المعانی سے لی ہے. فرمایا کہ وہ ذات ہے، وہ شکور ہے، چھوٹا سا عمل کرو، تھوڑا سا عمل کرو اور اجر زیادہ لے لو. چھوٹا سا عمل کرو، معمولی سی عمل کر لو، اس میں اخلاص سے کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے دے گے. تم اللہ کی صفت کریم ہے. کیا مانا؟ جو معافی کے قابل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گے. مولانا نعمان صاحب نے عجیب واقعہ بیان کیا اپنی کتاب میں. فرمایا ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا اکبر کردی، کرد کا رہنے والا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوٹ مار کرتا تھا. اس پر گزر سفر ہوتی تھی، درخت کھجور کے درخت کے نیچے سو رہا تھا. دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس درخت سے اٹھی اور قریب ہی درخت میں چلی گئی. پھر دوسری دفعہ آئی، وہی چڑیا، پھر دوسری دفعہ گئی، تیسری دفعہ. وہ اس چڑیا نے 10 چکر لگائے. کھجور کی درخت ہے، اس سے اٹھتی اور وہ دوسری درخت پر بیٹھ جاتی. اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیا بات ہے کہ یہ بار بار آ رہی ہے، بار بار جا رہی ہے. توجہ کر، جس کے نیچے سو رہے تھے وہ درخت کھجور کا درخت تھا، اور وہ جو درخت تھا وہ کھجور نہیں تھی، اس میں کھجور نہیں تھی، وہ بالکل خالی تھا. تو اس نے اٹھا، کہا کہ اکبر کردی اٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. تو اکبر کردی جو گیا اس درخت کے، جس درخت پر جا کر بیٹھ رہی تھی، اس درخت کے نیچے جو دیکھا کہ سانپ ہے، جو اندھا سانپ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے. وہ چڑیا جو آ رہی ہے وہ کھجور اٹھا رہی ہے، وہ کھجور اس سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے. کیا بات ہے! یہ حیران ہو گیا، اکبر کردی حیران ہو گیا. اللہ تعالیٰ اندھے سانپ کو پال رہا ہے چڑیا کے ذریعے سے. کیا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے گا؟ توبہ طائب ہوا، توبہ طائب ہوا. سارے ساتھی بھی ان کے توبہ طائب ہوئے. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی اور نکل پڑے، حرم کے لیے نکل پڑے، حج کے لیے نکل پڑے. آگے جو گاؤں سے گزرے تو ایک عورت کھڑی تھی. کہا کہ قافلے والوں میں سے کوئی اکبر کردی ہے؟ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے میں سے کوئی اکبر کردی ہے؟ بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ 3 دن مسلسل ہوئے ہیں کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. کہا قافلہ آئے گا، اس میں اکبر کردی ہوگا، اپنے بیٹے کا سامان، اپنے بیٹے کے جو کپڑے ہیں وہ اکبر کردی کو دے دے. کہا بھائی اکبر کردی قافلے میں. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں. وہ قانبی
وہ کانبی جو ڈاکو تھا، بدماش تھا، شرابی تھا، امام شیبہ آ رہے تھے، کہے کہ مجھے حدیث سناؤ۔ کانبی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب شراب چڑھائی ہوئی تھی، وہ ایک عالم آ رہا تھا، اس سے کہا کہ رک جاؤ مجھے حدیث سناؤ۔ تو حدیث کے آداب ہوتے ہیں حدیث سننے کے لیے کہ چلو وہاں استاد درس ہوتا ہے، وہاں میری بات سنو، کہا کہ مجھے ادھر حدیث سناؤ۔ کہ وہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو کانبی نے جب یہ حدیث سنی کہ یہ گویا کہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میرے لیے ہی بیان فرمائی ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں تو وہ جو کرے وہ اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ کانبی جو ڈاکو تھا وہ امام مالک کی خدمت میں آیا، صحبت میں رہا۔ ایک دن وہ جو کانبی ڈاکو تھا حدیث کا امام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے۔ وہ ایک عورت جس نے آذان کے جملے آذان کے کلمات کا ادب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ شخص جس نے مسلمان کے قبر پر مٹی ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس عورت نے، وہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پیارا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی۔ اتنی اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیز۔ بندہ ندامت کر لے، بندہ عاجزی کر لے، تکبر نہ کرے، تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، انسان خطا کا گھر ہے۔ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے گنہگار ہو، خیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے۔ تم سارے گنہگار ہو، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں، جو رجوع کرنے والے ہو، تم میں سے بہترین ہو۔ یہ رمضان المبارک کہ آخری عشرہ جو عتق من النار، ایک حدیث میں عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے عزیزو۔ ابھی تو لوگ کیا ہے، اب میں اپنی مصروفیت کو کم کر دیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہم کم کریں۔ ابھی تک ہماری وہی مصروفیت ہے، ابھی تک وہ نیند سے ہم بیدار نہیں ہوئے، ابھی تک نیند میں پڑے ہوئے۔ اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، ابھی تک سو رہے ہیں۔ درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نضر بن حارث کافر تھا، اس نے ایک عورت خریدی، باہر گیا، باہر ملک گیا، ایک عورت خرید کر کے لے آیا جو گانے والی عورت تھی، گانا گانے والی عورت تھی، وہ خرید کر کے لے آیا تاکہ مسلمان
وہ جو قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس طرف نہ جائیں، وہ اس عورت کی طرف آئیں، عورت کی آواز سنیں گے، گانے کی آواز سنیں گے، اس طرف آئیں گے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی آیات پر استہزاء کی، مذاق کیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے خواری والا، اہانت والا عذاب ہے۔ واقعہ عزیزوں ایک خاص ہے، خاص ایک شخص ہے، نضر بن حارث، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک عورت گانے والی خرید کر کے لے آیا قرآن پاک کے مقابلے میں۔ نتیجہ کیا ملا کہ اس کے لیے عذاب ہے خواری والا۔ اب یہ آیت خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، جو بھی اللہ کی آیات پر استہزاء کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے مہین، عذاب خواری والا۔ رمضان المبارک یہ شعائر اللہ ہے، اب اس کی کوئی توہین کر لے، اب روزہ ہے، روزے سے کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، توجہ سے بات سنیں عزیزوں، وہ بے ادبی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جس طرح عذاب اس شخص کے لیے ہے، نضر بن حارث کے لیے عذاب خواری والا ہے، اس طرح وہ شخص جو رمضان مبارک کا احترام نہیں کر رہا، ادب نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی عذاب خواری والا۔ جو شعائر اللہ کی توہین کرے گا اس کی عذاب اٹھائے گا، جو مساجد کی توہین کرے گا، جو اللہ والوں کی توہین کرے گا، جو شعائر اللہ میں شامل ہے، ان کے لیے عذاب خواری والا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر گیم کھیلتا رہا، میں گیم کھیل رہا ہوں، روزہ رکھ کر فلمیں دیکھتا رہا، روزہ رکھ کر غیبت کرتا رہا، روزہ رکھ کر پھر اجنبی عورتوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ رمضان مبارک کا اس نے ادب نہیں، احترام نہیں کیا۔ جو روزہ رکھ کر یہ کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ بھوک کاٹی، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو بھوک کاٹی اس نے۔ تو روزے کا ایک ادب ہے، روزے کا ایک احترام ہے عزیزوں، روزہ رکھ کر پھر احترام کرنا ہے۔ روزہ رکھ کر پھر غلط کام کرے، اسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اس نے گویا کہ سارا دن بھوک کاٹی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح پڑھی، جس نے قیام کیا، ثواب کی نیت سے کھڑا ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ اس کے معاف۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات کھڑا ہو گیا، سارے گناہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہلے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، قدر کی رات کو دیکھنے کے لیے پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں 20 دنوں کا اعتکاف، قدر کی رات نہیں ملی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی رات
بتانے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے معلوم کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے تھے قدر کی رات یہ ہے۔ جب باہر نکلے، جب آ رہے تھے تو راستے میں دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، دو بھائی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے، جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے تعیین اٹھا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذاتوں میں تلاش کرو، جھگڑا اتنا خراب ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سطح سمندر، روزانہ سطح سمندر پر شیاطین کا اجلاس ہوتا ہے، شیاطین کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک بڑا شیطان بیٹھتا ہے، چوگت شیاطین ہے، پھر ہر ایک سے پوچھتا ہے، کاروائی پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، ہر ایک بتا رہا ہے کہ فلاں بندہ نماز کے لیے آ رہا تھا، میں نے کام یاد دلایا، وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، تو تم نے بھی اچھا کیا، تم نے بھی اچھا کام کیا، ہر ایک اپنی اپنی باتیں کر رہا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا کہ میاں بیوی محبت میں اور بہترین زندگی ان کی گزر رہی تھی، میں نے ان دونوں کو لڑایا، میں نے ان دونوں کو لڑایا، جھگڑا کرایا، اس میں تفریق پیدا ہو گئی۔ تو شیطان بڑا جو اٹھتا ہے وہ اٹھ کر اس کو جھپی پا لیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، زبردست تو نے کام کیا ہے۔ تو جھگڑا اتنا خراب ہے عزیزوں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ سے وہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی، قدر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 سال تک جس نے جہاد کیا، تو صحابہ کرام نے بڑا سمجھا، ان کی بڑی عمریں تھی، ان کے بڑے نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قدر کی رات دے دی، جو نا سبحان اللہ، قدر کی رات دے دی۔ اس قدر کی رات میں اگر کوئی اس نے عبادت کی، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، گویا کہ اس نے 83 سال تک عبادت کی۔ یہ رات ایسی ہے جو رات آنے والی ہے، جو قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 میں 83 سال ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی میں قدر کی راتیں آئی، 4 آئی، 5 آئی، 10 راتیں آئی، تو اس کی زندگی سنور گئی نا، اس کا بیڑا پار ہو گیا نا۔ اور قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں، اور جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جو مومن مسلمان عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور صبح تک، فجر صادق تک یہ دعا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی رات آ رہی ہے عزیزوں، قدر کی رات آ رہی ہے، اور پوری محنت سے، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ اس رات میں آدمی عبادت کرے۔ آخری عشرہ ہے عزیزوں، اور آخری عشرے کی کچھ دن بھی گزر گئے ہیں عزیزوں، باقی چند دن ہیں، اور ان دنوں میں ہم پوری عبادت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی چادر مبارک کو کس کر باندھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ کتنی اہمیت ہے آخری عشرے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کر باندھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں، اور پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہمارا کیا طریقہ ہے کہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے پھر شاپنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں، بھائی شاپنگ کرنی ہے،
شیطان نے لگا دیا، اس چکر میں لگا دیا تاکہ یہ بندہ جو رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش سے یہ محروم ہو جائے. اور چکر میں کپڑے بھی نہیں لے، کپڑے نہیں ہیں تو اپنے جوتے لینے ہیں، کہاں سے لے لو، پھر اس چکر میں ہوگا یہ فلاں چیز رہتی ہے، فلاں چیز رہتی ہے. عید تو ان کے لیے ہے عزیزو جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان مبارک کا احترام کیا، عید ان کے لیے. جنہوں نے رمضان کے روزوں کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے لیے عید نہیں، ان کے لیے وعید ہے. وعید مانا عذاب ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے. رمضان آیا پتہ ہی نہیں چلا. خوش نصیب ہے وہ نا، لائق صد احترام ہے وہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں، جو نا سبحان اللہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ، ان کا بہت قیمتی ہو رہا ہے، بن رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ چند لمحات جو ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ لمحات جو ہم تراویح میں گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نجات کا سبب بن جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتبادلین فی والمتزاورین فی. چلو سبحان اللہ، میری محبت واجب ہے. وجبت محبتی للمتحابین فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری محبت واجب ہے ان کے لیے جو میرے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وجبت محبتی للمتحابین فی، ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں میرے خاطر کرتے ہیں. والمتجالسین فی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں میرے خاطر بیٹھتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہے. اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور 5-10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی علم کا مسئلہ آ جائے، کوئی عمل کا مسئلہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس نیت سے اگر کوئی بیٹھا کہ بھئی حدیث سن لوں گا، کوئی واقعہ سن لوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو علم کی طلب میں بیٹھنا، چلو سبحان اللہ، علم کی طلب میں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، جو نہ علم حاصل کرتا ہے، علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جو میرے خاطر بیٹھتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہے. والمتبادلین فی والمتزاورین فی، جو میرے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری محبت واجب ہے. حدیث مبارکہ مفہوم ہے، ایک شخص جا رہا ہے کسی اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے، کہ اس سے فقط یہ مقصد ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. اللہ والا ہے، نیک صالح شخص ہے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو. وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ والے سے بات کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا محبوب بن گیا، میرا محبوب بن جاتا ہے. توجہ کرنا، بس آخری باتیں. اللہ تبارک و تعالی کتنے مہربان ہیں عزیزوں.
کتنے غفور الرحیم ہے، اور بار بار بہانے سے معاف کر دیتے ہیں، جو بہانے سے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جنتی جو جنت میں ہے، جو اعلیٰ نعمتوں میں ہے، وہ جنتی کتنی کیا کیا ان کو نعمتیں ملیں گی، فرمایا ایسی ایسی ان کو نعمتیں ملیں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، ایسی ایسی ان کو نعمتیں ملیں گی۔ وہ جنتی جب جھانکیں گے، جہنم کی طرف جھانکیں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ ارے کیا کیا تھا تم لوگوں نے جو جہنم میں پڑے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہ کریں گے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں سے یار 1 گھنٹہ نکالو، 10 منٹ بھی نہیں لگتے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جس طرح رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزرا، تو یقین رکھو انشاءاللہ پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس نے رمضان مبارک میں نماز کی پابندی کی، جس نے نوافل کی پابندی کی، انشاءاللہ رمضان کے علاوہ بھی پابندی کرے گا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم پڑے گا۔ مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی بات کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کا انکار کر دیتے۔ تیسری بات کیا کریں گے؟ تیسری بات کیا کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو اللہ والوں کو گالیاں دیتے تھے، جو دین کے خلاف باتیں کرتے تھے، نیک صالح لوگوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ بتائیں 4 باتیں کریں گے جہنمی، نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے مساکین کو۔ تیسری بات یہ کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو نیک صالح لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم ایسے لوگوں سے بیٹھتے تھے۔ تو عزیزو، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، دور رہیں جو اللہ والوں کو گالیاں دیں، نیک صالح لوگوں کو گالیاں دیں، ان کی توہین کریں، ان سے دور رہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری محبت واجب ہے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے جو میرے خاطر بیٹھتے ہیں، میری محبت واجب ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے جو میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں، جو میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں۔ نیک صالح لوگوں کی دعوت دینا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ والمتظاہرین فیہ والمتباذلین فیہ، خرچہ کرتے ہیں، میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور خوب آدمی صحابت کرے، خوب صدقہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ نہ کرے یار میں تو لینے والا ہوں، یار میں تو دینے والا نہیں، میں تو لینے والا ہوں۔ ہر ایک آدمی یہ چاہے یار میں تو دینے والا ہوں۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا۔ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ خوب صدقہ کریں اس ماہ مبارک میں، آخری عشرہ میں۔ ایک صحابی اگر کوئی آتا سائل آ جاتا تو ایک رسی لگائی ہوئی تھی، وہ گھر تک چلا جاتا، وہ کوئی چیز ہدیہ اس کو دے دیتا۔ کسی نے کہا اگر کسی کو کہتے تھے آپ تو وہ چیز لے آتا، کسی کو دے دیتا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، سنو سبحان اللہ، جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔